تو میں 2-4 منٹ کی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. شور راج صاحب نے بڑی زبردست بات کی. دیکھیں جو جس چیز کا احساس دلانا چاہ رہے ہیں نا راج صاحب بھی یا آپ بھی میں بھی, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ 25,000 یا 30,000 روپے ملیں. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ وقت بھی لگاتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن کیا پی ایم ایل این کو اتنی جنگ لڑنے کے بعد اتنی سمجھ نہیں آئی کہ جی آپ جتنا مرضی وقت لیں. اچھا چوئی صاحب اگر اجازت ہو تو میں 2-4 منٹ وہ ہے ساری چیزیں اس پہ المیہ ہمیں ہے. توجہ دینی چاہیے. سوری میں زیادہ وقت لے گیا. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے جی, آپ جتنا مرضی وقت لیں. اچھا چوئی صاحب اگر اجازت ہو تو میں 2-4 منٹ کی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. شور راج صاحب نے بڑی زبردست بات کی. دیکھیں جو جس چیز کا احساس دلانا چاہ رہے ہیں نا راج صاحب بھی یا آپ بھی میں بھی, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ 25,000 یا 30,000 روپے ملیں. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ وقت بھی لگاتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن کیا پی ایم ایل این کو اتنی جنگ لڑنے کے بعد اتنی سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں جو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو دور حاضر کی ضرورت ہے, ہم بھی کوئی 2-3 ہزار جو ینگرز ہیں ان کی ٹیم بنا لیں, ان کو کہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ تو بتاؤ کہ 1985 سے لے کے اور آج تک میاں محمد نواز شریف کی کیا اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں, کیا کچھ بنایا ہے, کتنے اسکول کالجز سڑکیں چنگی کا نظام ختم کیا, گرین چینل کس طریقے سے کھولا. ان بچوں کو یہی نہیں پتا کہ گرین چینل کے سے پہلے کی صورتحال کیا تھی, کہ جو لوگ پاکستان جاتے تھے ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا تھا جیسے چور کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے کوئی تھانے میں چور پکڑ کے لاتے ہیں نا ایسے کسٹم چیک کرتی تھی. یہ عزت جو دی ہے اس عوام کو, یہ چنگی کے نظام سے جو نجات دی ہے یہ میاں محمد نواز شریف نے دی ہے. ہماری جو کرتے دھرتے یا پاورفل ہیں وہ سلیبس میں ان چیزوں کو نہیں آنے دیتے, اخبارات میں ان کو چیزوں کو نہیں آنے دیتے. یار آپ تو آزاد ہو, آپ کیا کوئی کسی کی ڈیوٹی نہیں لگا سکتے کہ یار یہ آپ کے پاس ہیں اور آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل چیزیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا پنڈی ڈویژن, گجرات ڈویژن, لاہور ڈویژن, ملتان, بھاولپور, کراچی, سکھر, پشاور, ہم لوگ کیا یہ مردان, کیا ہم ان ڈویژنز کے اعداد و شمار کٹھے کر سکتے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ یہاں پر کیا کیا کچھ کیا گیا پی ایم ایل این کی جانب سے. آنکھیں کھلیں ان لوگوں کی. آپ کسی پہ چوری ڈکیتی کا الزام نہ لگاؤ, جو اپنا اچھا کیا ہوا ہے وہ تو بتاؤ. جب آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر تو لوگوں کا جھوٹ چلے گا نا. جب آپ اپنے سچ پہ خاموش رہیں گے تو پھر آپ بتائیں گے نا. ابھی جو راجہ صاحب نے اتنی بڑی بات کی ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں, احسن اقبال صاحب بتا رہے ہیں جی 2 کی جگہ 1-2 پیالیاں چائے کی چھوڑ دو. یار یہ منہ سے نکالنے والی بات ہے. نیسیسری بات آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی آپ بات سنیں, کیا یہ کسی سے سن کر بات کرتے ہیں؟ یہ کسی سے سننا بھی نہیں پسند کرتے کہ یار ہم نے اپنا نیریٹو کیسے بنانا ہے. بتا نہیں سکتے لوگوں کو کہ یار اس ٹائم میں پیٹرول کا جو ریٹ ہے وہ ہائی ہو رہا ہے. جس شخص کے پاس لینڈ کروزر ہے وہ مہینے کا جو نا 1.5 لاکھ روپے کا گاڑی کے اوپر خرچ کرتا ہے اپنا تیل ڈلوانے کے لیے, اس کو 2,000 کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ جو CD70 لے کے جو آتا جاتا ہے ہم اس کو 2,000 ضرور دیں گے تاکہ اس مسئلے کا حل ہو جائے. اگر ہم اور کسی سسٹم سے دیں گے تو یہ, لیکن پھر بھی یہ کہہ دیں کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے برابر ہے. ہم اس وقت میں یہ وہ بتا رہی ہیں 40,000 میں 2,000 دے دیں گے تو 40 تو یوں ہی نکل جائے گا, اور 1-2 پلاٹ بھی آپ خرید لیں گے اور یہ بھی کر لیں. یار الفاظوں کا گورکھ دھندا ہے, یہ منہ پہ تھپڑ کی جب طرح آپ کے اوپر وہ پڑتا ہے. کرونا میں 12,000 روپیہ دیا تھا تو ہم لوگ اونٹ کے منہ میں زیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. نہیں سر وہ 12,000 یاد 12,000 ہو. نہیں تھا, وہ مہینے کا 1,000 تھا. انہوں نے کٹھے کر کے 3 جون سی تھی نا وہ دے دی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو بھی کیش کس طرح سے کیا. جی 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 یہ سال کا 24,000 دے رہے ہیں, وہ سال کا 12,000 دے رہے تھے. لیکن آپ اس گورکھ دھندے کو سمجھو یار. جب آپ کسی سے بات سننا پسند نہیں کرو گے, پھر اس کے علاوہ جب اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں گے نا, مریم نواز کے ساتھ کیا پی ایم ایل این کر رہی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ. کیا ہمارے اندر ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ جمہوریت نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ سے پوچھیں کہ یار جو ہماری مین لیڈرشپ ہے, جس کو کارکن جانتا ہے, جس سے کارکن پیار کرتا ہے, جس کی طرف لپکتا ہے, جس کو آپ مجھے بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف سمیت
کوئی پورے پاکستان کے اندر لیڈر ایسا ہو کہ اعلانیہ کہا ہو کارکن نے کہ اچھا تم اب جو ہے نا نیب کا نوٹس بھیج کے دیکھو، تم تو لاہور میں اس دفعہ بچ گئے تھے نا، اگلی دفعہ تم نوٹس بھیج کے دیکھو۔ لیڈر یہ ہوتا ہے، پیار یہ ہوتا ہے، محبت یہ ہوتی ہے، اعتماد لیڈر پہ یہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی لیڈر ہے کہ کارکن نے کہا کہ تم میں اگر ہمت ہے تو بھیج کے دیکھو، نہیں ہوئی جرت، ورنہ جس کو بلاتے تھے اندر ڈال دو، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، کس کو انہوں نے نہیں رکھڑا، کس کی انہوں نے عزت نہیں اچھالی سر۔ لیکن اس آئرن لیڈی کی جو درگت بنائی ہے پی ایم ایل این کے اندر، یار شرم آتی ہے مجھے۔ میری جماعت ہے، جب میری لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں بولوں گا، پھر میں خاموش نہیں رہوں گا۔ ہمیں اپنے لیڈر پر فخر ہے، ہمیں میاں محمد نواز شریف پر فخر ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف کو ہماری طرف دیکھنا چاہیے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ان کی بیٹی ہے کہ کون ان کا بھائی ہے، نہ یہ سسٹم آج زیادہ چل سکتے ہیں سر۔ پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں میرے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ ہمارے علم میں آ جاتی ہیں، ہم شیئر بھی کر دیتے ہیں لیکن کسی حد میں کرتے ہیں۔ اگر آج اینی ون شہباز شریف کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا، پی ایم ایل این کا جو پرائم منسٹر ہے، شہباز شریف صاحب ایز اے ایم این اے رہتے، یا شاہد خاقان عباسی جس طریقے سے ہیں، باعزت ہیں، منسٹرز کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے شہباز شریف صاحب ہوتے اور وزیر اعظم جو تھا نا وہ شاہد خاقان عباسی ہوتے، تو پھر وہ بات ہوتی، صرف یہ بات ہوتی کہ ہماری لیڈرشپ باہر ہے۔ سر ایک سیکنڈ کی میں مہلت چاہ رہا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ باہر ہے، ہم بغیر لیڈر کے چل رہے ہیں۔ اس سارے جو ہے نا کیے دھرے کا ذمہ دار ابھی بھی وہ کورٹ کے فیصلے ہیں جو پاناما کے اوپر بلاتے ہیں اور اقامہ میں فیصلے دیتے ہیں۔ کس بات کا ہے رنگ سر؟ یہ 5% بھی جو پریشر ہے نا وہ نہیں آنا تھا، اور ان لوگوں نے ایسی تیسی پھیر کے رکھ دینی تھی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ دونوں جو ہے نا وہ دعائیں رات کو مانگتے ہیں اور دن میں عمل کرتے ہیں کہ مریم کے جو ہے نا یہ کیس جو ہے نا وہ حل نہ ہو جائے، میاں محمد نواز شریف کے مسئلے حل نہ ہو جائے۔ مجھے بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عملاً ظاہر کرو نا۔ ایک یعنی کہ آپ ڈیفینڈنگ میں رکھا ہوا کس نے؟ مریم نواز شریف نے رکھا ہوا پی ٹی آئی کو۔ ایک گرم ہوا چلی ہے اس کے اوپر تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، اچھا اس کے منہ سے نکل گیا ہوگا۔ اس وقت ملک کا وزیر اعظم کہتا نا کسی کی جرت ہے تو بات کر کے دکھائے، اس کو تو ایک ناجائز کیس کے اندر باہر رکھا ہوا، دیکھو پھر کیا ہونا تھا۔ لیکن اس کو دیکھیں، مریم نواز کو دیکھیں، اس نے فائٹ کیسے کیا اپنے چچا کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے لیڈر کے منتخب کردہ نمائندے کے جو کہ میاں محمد شہباز شریف ہیں، کمر جوڑ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ دوسری طرف سے کوئی وار نہ کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی، میں سر یہ اس بات کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے گریبان میں بھی منہ ڈالنا چاہیے۔ تو رائے صاحب کی بات جو سی تھی نا، اچھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ آپ کھل کے ذرا بات کریں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا مریم بی بی کا آپ نے ذکر کیا 3-4 دفعہ، کیا کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے؟ سو واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے؟ ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے کہا وہ سمجھ لگی رائے صاحب، اس سے آگے چلتے ہیں، ذرا اس چیز سے آگے چلتے ہیں، زیادہ ہو جائے گا، آگے چلتے ہیں۔